الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو خوب دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ علم کا معاملہ ہے اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارے وقت کے بارے میں پوچھے گا، علم دین کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے کہ جب تک ہم علم دین نہیں حاصل کر لیں گے تب تک ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا نہیں آنے والا۔ اس لیے کہ اگر ہمیں شریعت کو سمجھنا ہے تو ہمیں علم ضرور حاصل کرنا پڑے گا، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم دین کے متعلق بیان فرمایا کہ علم دین سیکھنے کے لیے اگر تمہیں چین جانا پڑے تو تم چین جاؤ۔ اب آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ آج چین جانا مشکل نہیں، لیکن 1400 سال پہلے کتنا مشکل تھا۔ لوگ اونٹ پر، گھوڑے پر اور کھچر پر جو ہے اپنے سفر کو طے کیا کرتے تھے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ علم کی اہمیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم جو ہے کتنا ضروری ہے، لیکن آج جو ہے اتنا آسان ہو گیا ہے، پھر بھی جو ہے ہم علم دین سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ علم دین اگر نہیں ہوگا ہمارے پاس تو یقیناً جو ہے ہم شریعت کے مطابق صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے۔ اس لیے خدا را علم دین سیکھو اور سکھاؤ اور دین کی بات لوگوں تک پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے دوستوں، علم میں کوتاہی نہ کریں کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں شرم سے ہمارے سر جھکے رہیں، بلکہ جو ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو ہے ہم بلند رہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو ہے جب ہم پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو۔ اس لیے علم خوب سیکھو تاکہ جو ہے کہیں پر کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے خامی نہ رہ جائے، بلکہ جو ہے علم دین کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ اور ہمیں سب سے پہلے قرآن مقدس پڑھنا سیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے، اس لیے کہ یہی جو ہے ہمارے لیے دونوں جہاں میں بہتر ہے۔ اگر آج ہم اللہ کی رضا کے مطابق اگر زندگی کو گزاریں گے تبھی ہم کل بروز قیامت ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر میں جو ہے اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سب میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میری ویڈیوز کو خوب شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم دین سیکھ سکیں۔ ابھی تک اگر آپ نے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز جو ہے آپ تک جو ہے بآسانی پہنچتی رہیں۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر جو ہے ہم آج کے سبق کی شروعات کرتے ہیں، سبق نمبر 19 کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو پڑھنا سیکھیں گے کہ آخر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے زبر زیر پیش جو ہے سیکھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے سیکھ بھی گئے ہوں گے، آپ سب کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے زبر زیر پیش کو جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ اب آئیے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ انہیں جو ہے کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر حرف کے اوپر 2 زبر آتا ہے تو اسے
دو زبر کہا جاتا ہے۔ اگر حرف کے نیچے یہ دو لائن اس طریقے سے آئیں گی، زیر کی طرح ڈبل زیر ہوں گے، تو اسے دو زیر پڑھا جاتا ہے۔ اگر اوپر جو ہے ڈبل پیش آئیں گے یعنی دو پیش رہیں تو اسے دو پیش پڑھا جاتا ہے۔ اسے دو زبر، اسے دو زیر، اسے دو پیش۔ اب آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ جیسا دیکھیے، اور ایک چیز اور میں بتا دوں آپ سب کو کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش جب بھی ہم پڑھیں گے تو ان کو پڑھتے وقت نون کی آواز ادا ہوگی، نون کی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم دال زبر دا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، الف زبر آ پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے الف زبر آ، ٹھیک ہے، اگر دو زبر رہیں گے اوپر تو الف دو زبر پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے، الف زبر آ نہیں، الف دو زبر پڑھیں گے تو الف دو زبر ان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ان۔ اسی طریقے سے الف کے نیچے اگر دو زیر ہوں تو الف دو زیر، پہلے ہم ایک زیر پڑھتے تھے، ہے نا، زیر خالی پڑھتے تھے، اب ڈبل ہو گئے تو دو پڑھیں گے، ہے نا، الف دو زیر، ان، ان ای، الف زیر ای، اور نون ملا دیجئے، ان، الف دو پیش، ان، الف پیش او، الف دو پیش ان، دیکھیں نون آ رہا ہے آخر میں۔ تو جب بھی ہم جو ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو پڑھیں گے تو ان کے پڑھتے وقت جو ہے نون کی آواز ادا ہوگی۔ اب میں آئیے آپ کو جو ہے سمجھا دیتا ہوں کس طریقے سے آئے گی۔ جیسے دیکھیے دال نون زبر دن، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے دال اور نون دونوں ہیں یہاں پر موجود ہیں، لیکن جو ہے یہ ایک کلمہ جو ہے یہ دونوں کو پورا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کس طریقے سے؟ دال دو زبر دن، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں پر میں نے لکھ دیا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے بآسانی سمجھ میں آ جائے کہ دیکھیے نون مل جاتا ہے جب ہم دو زبر پڑھتے ہیں، جیسے دال نون زبر دن تو دال دو زبر دن، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے دال نون زیر دن، دال دو زیر دن، سیم پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے اور یہ دیکھیے، آپ دیکھیے گا جب دو زبر دو زیر دو پیش پڑھتے وقت جو ہے اگر نون کی آواز نہیں ادا ہو رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ مسٹیک ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی غلطی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جب بھی ہم پڑھیں گے، کسی بھی حالت میں پڑھیں گے، تب جو ہے نون کی آواز ضرور ادا ہوگی دو زبر دو زیر دو پیش کو پڑھنے میں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، دال نون پیش دن، تو اسی طریقے سے دال دو پیش دن پڑھتے ہیں۔ دیکھیے سیم ہے، اگرچہ جو ہے دونوں الگ الگ ہیں لیکن جو ہے آواز دونوں کی سیم ہے، ذرہ برابر بھی جو ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں سیم ہیں اور دونوں سیم ہی پڑھے جائیں گے۔ تا نون زبر تن، تا دو زبر تن، دیکھیے حرف اگرچہ الگ ہیں لیکن جو ہے آواز دونوں کی سیم ہے۔ اسی طریقے سے تا نون زیر تن، تا دو زیر تن، دیکھیے یہ دونوں مل گئے، ایک دم سیم ہیں۔ تا نون پیش تن، تا دو پیش تن، دیکھیے یہ بھی سیم پڑھے جائیں گے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، اب دیکھیے نیچے جو ہے الگ الگ حرف آئے ہیں، ابھی تک جو ہے یہ سمجھانے کے لیے دو حرفوں کا میں استعمال کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے آپ کو سنگل ہی پڑھنا ہے اور سب کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اس کے پڑھتے وقت جو ہے نون کی بھی آواز ساتھ میں ادا ہو، جیسے دال زبر دا ہے نا، تو دال نون زبر دن ایسے کر کے آواز آئے گی، ہے نا، دال دو زبر دن، ہم نون لگا کر نہیں پڑھیں گے لیکن جو ہے نون کی آواز ادا ہوگی ان کے پڑھتے وقت، دو زبر دو زیر دو پیش کو پڑھتے وقت جو ہے نون کی آواز ضرور ادا ہوگی، ہے نا۔ تو دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن۔ اب دیکھیے اب دوسرے حرف یہاں پر جو ہے موجود ہیں،
قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن۔ اب آئیے میں آپ سب کو ایک چیز بتا دوں، اگر آپ زبر 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 پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے الف دو زبر کی آواز ان، اگر دو زبر با پر ہے تو بن، تا پر دو زبر ہے تو تن، سا پر دو زبر ہے تو سن، جیم پر دو زبر ہے تو جن، ہا پر دو زبر ہے تو ہن، خا پر دو زبر ہے تو خن، ہے نا؟ اسی طریقے سے دال پر دو زبر ہے تو دن، دال پر جو ہے زال پر دو زبر ہے تو زن۔ اسی طریقے سے ہم تمام پورے حرفوں کو پڑھتے چلے جائیں گے۔ کاف پر ہے تو کن، لام پر ہے تو لن، میم پر ہے تو من، نون پر ہے تو نن، واو پر ہے تو ون، اس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر زیر کی آواز آئے گی تو ان پڑھیں گے، با پر آیا تو بن، تا پر آیا تو تن، سا پر آیا تو سن، جیم پر آیا تو جن، ہا پر آیا تو ہن، خا پر آیا تو خن، دال پر آیا تو دن پڑھیں گے زیر کی آواز۔ دیکھیے نیچے کی طرف اس میں بھی جو ہے زبر کی آواز اوپر کو نیچے کو جائے گی اور پیش کی آواز جو ہے سامنے کو جو ہے جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر پیش آئے گا الف دو پیش ان، با پر آیا تو بن، تن، سن، جن، ہن، خن، ہے نا؟ دن، زن، رن، زن، اسی طریقے سے جو ہے تمام حرفوں کو جو ہے پڑھیں گے۔ قاف پر آیا تو قن، ہے نا؟ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، تو یہ دیکھیے را پر آیا ہے نا، تو را دو زبر رن، ٹھیک ہے؟ جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں رن، یعنی رننگ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ہے نا؟ رن کر رہا ہے۔ زیر آیا تو ری ہے تو رن پڑھ دیں گے، را پر دو پیش آیا تو رو ہے تو رن پڑھ دیتے، جیسے را پیش رو پڑھتے ہیں، را دو پیش رن پڑھ دیں گے، نون ملا دیں گے، ٹھیک ہے؟ لام دو پیش لن، میم دو زیر من، ہے نا؟ میم زیر می، میم دو زیر من، ایک زیر آئے گا تو می پڑھیں گے، اور ایک زبر اگر اور آ گیا اس کے ساتھ میں تو من پڑھ دیں گے۔ نون پر اسی طریقے سے نون پیش نو پڑھتے ہیں ہم، اگر دو پیش آ جائیں گے تو نن پڑھ دیں گے، نو ہے نن، ایک نون اور ملا دیں گے۔ فا پر آیا تو فا پیش فو پڑھتے ہیں، تو دو زیر آ گیا، دو پیش آ گیا تو فن پڑھ دیں گے، فن، نون ملا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اگر نہ سمجھ میں آیا تو آپ ایک زبر کو نون کے ساتھ ملا کر جو ہے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جیسے یا دو زبر ین ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا دو زبر ین ہوتا ہے، تو میں ادھر لکھ رہا ہوں یا زبر یا، ٹھیک ہے؟ یا۔ اب اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو کیسے پڑھیں گے تو آپ کیا کریے گا، نون لکھ لیجئے گا آگے اور اس پہ جزم لگا دیجئے گا، ہے نا؟ یا نون زبر ین، تو اسی طریقے سے اس کی آواز بھی ادا ہوگی، یا دو زبر ین، ہا دو زیر ہن، عین دو زبر ان، عین دو پیش عن، فا دو زیر فن، را دو زبر رن، زال دو زبر زن۔ دیکھیے آپ سب کو ایک چیز بتا دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ایسے ہی کریے گا، ٹھیک ہے؟ ایک زبر لگا کر، جیسے را کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو کیسے پڑھیں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، تو آپ کیا کریے گا، را پر زبر لگا دیجیے۔ دیکھو را زبر را آتا ہی ہے آپ کو، ہے نا؟ آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں۔ اب کیا کریں گے، نون کو لے لیں گے، نون پہ جزم لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہے جزم لگا کے پڑھ دیں گے، را زبر را، را نون زبر رن، ٹھیک ہے؟ ان جتنے بھی زبر زیر پیش آپ پڑھیں گے، دو زبر دو زیر دو پیش، سب میں نون کی آواز ادا ہی ہوگی اور آپ کو ادا ہی کرنا ہے، تب آپ جو ہے صحیح پڑھ سکتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے؟ تو را دو زبر رن، زال دو زبر زن۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو جو ہے میری چھوٹی سی ویڈیو میں ہی جو ہے بات کافی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے ایک بار جو ہے میں آپ سب کو جو ہے مشق کرا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی مشق کر لیجئے، تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں اور آپ اس کی ادائیگی جو ہے بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکیں، ہے نا؟ دال نون زبر دن، دال دو زبر دن، دال نون زیر دن، دال دو زیر دن، دال نون پیش دن، دال دو پیش دن، تا نون زبر تن، تا دو زبر تن، تا نون زیر تن، تا دو زیر تن، تا نون پیش تن، تا دو پیش تن۔ دیکھیے سیم آواز ہے نا، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، قاف دو زبر قن، ٹھیک ہے؟ قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، را دو زبر رن، را دو زیر رن،
را دو پیش رن، لام دو پیش لن، میم دو زیر من، نون دو پیش نن، فا دو پیش فن، یا دو زبر ین نا۔ نون لگا کر جو ہے آپ بآسانی جو ہے انہیں پہچان سکتے ہیں۔ ایک زبر کو ہٹا دیجئے گا، آگے نون لگا کے جزم لگا دیجئے، دونوں کو ملا کے پڑھ لیجئے گا، آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو عین دو زبر ان، عین دو پیش عن، فا دو زیر فن، را دو زبر رن، ذال دو زبر ذن۔ اس طریقے سے آپ جو ہے اس کی 2 3 4 بار جو ہے مشق کر لیجئے، انشاءاللہ جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا عز و جل اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ مولا عز و جل ہم سب کو قرآن مقدس صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا عز و جل ہم سب کو دونوں جہاں کی خیر و عافیت عطا فرما۔ مولا مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔